بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں شب قدر کے بارے میں، بالخصوص 27ویں شب کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب قدر کے بارے میں جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں حدیث پاک کی روح سے، سیاستہ کی حدیث مبارکہ کی روح سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا کہ اس کو رمضان شریف میں تلاش کرو۔ ایک روایت کے مطابق اس کو رمضان شریف کے آخری عشر میں تلاش کرو، ایک روایت کے مطابق اس کو رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ 27ویں کی شب ہے، لیکن جس طرح ہم پیچھے ڈیٹیل سے عرض کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح بزرگان دین کی تحقیقیں ہیں کہ فلاں روزہ فلاں دن ہو تو شب قدر فلاں تاریخ ہوگی، فلاں روزہ فلاں دن ہو تو شب قدر فلاں تاریخ ہوگی۔ یہ اقوال بھی بہرحال اپنے مد نظر رکھیں، اور بزرگوں کی تحقیق کو بھی، بالخصوص احادیث مبارکہ، کیونکہ کوئی حدیث پاک میں اتنا واضح متعین نہیں آیا کہ شب قدر 27ویں ہی شب کو ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا، ائمہ اعظام کا اس پر اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے نا وہ 27ویں شب کی ہی ہے، لیکن حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر عاشق کے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ تو کوئی بندہ اس کو شب قدر 27ویں کو سمجھ کر باقی راتی کو ضائع نہ کرے معاذ اللہ۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے چند چیزوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ میرے بندے اس کی لالچ میں یہ تمام جو پیچھے اور آگے جو برکات و فیوزہ ہیں ان کو ضائع نہ کر دیں۔ فار ایگزامپل ایک 7 جمعے کی ہے، اللہ رب العزت کا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس 7 میں جو بندہ دعا مانگے اللہ رب العزت اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس 7 کو بھی پوشیدہ رکھا گیا۔ اگر کسی کو بندے کو پتہ چل جاتا کہ فلاں 7 فلاں گھڑی کو دعا مانگو تو قبول ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری جمعے کی رات اور جمعے کے دن کو ضائع کر دے گا، اسی گھڑی میں وہ آئے گا، دعا کر کے چلا جائے گا۔ اس لیے اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ بندہ پوری جمعے کی رات جستجو میں رہے کہ میں بھی یہ گھڑی ہو، میں بھی یہ گھڑی ہو، میں بھی یہ گھڑی ہو، اور پورا دن جستجو میں رہے۔ ممکن ہے کہ اس جستجو میں وہ 7 کو پا لے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بزرگان دین کو، ولیوں کو پوشیدہ رکھا تاکہ ہر بزرگوں کی، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ ولی ہے تو اوروں کی تو آپ رسپیکٹ کرنا بند کر دیں گے، آپ کہیں گے بس یہی ولی ہے، بس اسی کی عزت کرنی ہے، باقی کو بس ڈالو اپنے معاملے میں، نہیں۔ اس لیے ولایت کو بھی چھپایا گیا ہے تاکہ ہر بزرگ کی آپ عزت کریں، میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ولی ہو۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہر قافلے کی قدر کریں، شاید کسی میں حسین کی ذات ہو، ہر رات کا قدر کریں، شاید کسی میں شب برات ہو، ہر چشمے کا پانی پئیں، شاید کسی میں آب حیات ہو، ہر درویش کا احترام کریں، شاید کسی میں خضر کی ذات ہو۔ تو یہ بھی ایسے ہی معاملے ہیں، تو اس کو متعین 27ویں کو نہ سمجھ رکھا کریں۔ اس کی 5 راتیں تو ہیں، 5 راتوں کا اہتمام کیا کریں۔ بزرگوں کی تحقیق اپنی جگہ اپنی سلامت ہے۔ تو بہرکیف ہم اس کے بارے میں چند ایک پہلے باتیں آپ کو عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہی مروی ہے کہ لیلۃ القدر وہ لیلۃ القدر ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی ذات پاک نے اس رات میں ہی جنت میں درخت لگائے، اس رات کو۔ ایک روایت یوں بھی آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی رات کو ہی آسمانوں پر اٹھا دیا۔ ایک روایت یوں بھی آئی ہے کہ بنی اسرائیل کی توبہ بھی اسی رات ہی قبول ہوئی تھی۔ تو بہرکیف شب قدر کے مختلف معنی ہیں، عزت اور بزرگی کے معنی میں ہیں، گنجان معنی بھی ہیں۔ عزت اور بزرگی کے معنی اس لیے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ اپنی ساری زندگی میں بے قدرہ ہو چکا ہوتا ہے، بد اعمال کر کے، گندے اعمال کر کے، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، تو اس رات میں وہ ایک جاگ لیتا ہے تو وہ قدر والا بن جاتا ہے۔ شب قدر اس لیے بھی اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کہ اپنا سورۃ دخان شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات انسان کے جو ازل سے تقدیریں لکھ چکی ہیں، تو جس طرح ہمارے ایک ملک کا بجٹ پیش ہوتا ہے جون کو، جہاں ہر ملک اپنے اپنے مہینے میں پیش ہوتا ہے، تو انسان کا جو پورے سال کا ایک بجٹ ہوتا ہے، رزق کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، شان و شوکت کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، تو وہ بھی بجٹ اسی رات میں اللہ رب العزت ان فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی اس کائنات کے لیے ان کو مقرر فرمایا ہے۔ دوسرا شب قدر کا مطلب یہ بھی ہے۔ تیسرا شب قدر کا مطلب یہ بھی ہے، یعنی تنگی سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں اتنی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ زمین میں کوئی ایسا چپا نہیں ہوتا جو خالی ہو فرشتوں کی یعنی کہ رہائش سے یا فرشتوں کے ٹھکانے سے یا فرشتوں کے اترنے سے بالخصوص۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن پاک اسی رات میں نازل کیا گیا۔ اور قرآن پاک آپ کو معلوم ہے کہ تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اعظم ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، استاد ہیں، امام ہیں، خطیب الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا فرمان ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے جاگتا ہے، یعنی کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی احادیث مبارکہ میں ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پیچھے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں میں پوشیدہ رکھا، اس میں اس کی حکمتیں ہیں۔ تو باہر کے اس میں جو ایک دعا ہے، جب ہم عائشہ پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر یہ رات ہے تو میں کیا کروں، تو آپ کی ذات پاک نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو اس دعا کو پڑھنا بھی آپ نہ بھولیں، کبھی نہ بھولیں، اس دعا کو کثرت سے، اور باقی انشاءاللہ اور آپ کو میں عرض کرتا ہوں مالک آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ تو اس رات میں آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ سورۃ قدر شریف جو ہے نا وہ آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے، کم از کم 21 مرتبہ یا 121 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ دخان شریف کو بھی آپ نے جو ہے نا کم از کم 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1000 مرتبہ اس رات میں آپ نے سورۃ اخلاص بھی پڑھنی ہے۔ اس رات کو آپ نے آنکھوں میں سرما بھی لگانا ہے، اور سورۃ رعد شریف کی جو آیات مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِالْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، یہ آیات مبارکہ بھی آپ اگر کسی چٹ پر لکھ لیں تو وہ کسی مریض کو بھی جو جس طرح کا بھی مریض ہے، اگر اس کو 7 دن تک 21 دن تک متواتر پلاتے رہیں تو اللہ رب العزت اس کی مصیبتیں مشکلیں بھی ٹال دے گا۔ تو باہر کے نوافل بھی عرض کرتے ہیں کہ باقی اس کی تاثیر بھی عرض کرتے ہیں، اس کا عمل بھی عرض کرتے ہیں، تو آپ جو ہے نا ڈیٹیل تو اس کی کافی ہے، کیونکہ آپ نے پچھلی ہماری جو ترتیب آ رہی ہے اور عاد و وظائف والی، آپ نے ایسے کرنا ہے جب آپ نے 24ویں روزہ افطار کرنا ہے تو 27ویں کا مغرب شروع ہو چکی ہوگی، تو اس 27ویں کی مغرب کے بعد آپ نے سورہ جمعہ کی آیات نمبر 4 ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم کم از کم 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی رات کو آپ نے صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کم از کم 500 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھنے ہیں۔ باقی اس کی رات نوافل میں ابھی عرض کرتا ہوں، یہ رات ساری رات آپ عبادت اور ریاضت میں گزاریں گے، تو جب اس کا صبح نماز پڑھیں گے، صبح کی نماز کے بعد آپ دعائے نصرت پڑھیں گے، ربی انی مغلوب فانتصر کم از کم 17 مرتبہ، پھر آپ نماز ظہر پڑھیں گے 27ویں دن کو، تو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ درود ابراہیمی شریف پڑھنا ہے، اور نماز عصر کے بعد کوشش کریں نقد رقم ہو جائے، صدقے کی بنا سوٹ کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، نقدی صورت میں آپ نے جو ہے نا وہ صدقہ ضرور اتارنا ہے یہ 27ویں دن کو۔ باقی یہ ہے کہ اس رات کو آپ نے سورۃ ملک بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جو حامیم 7 ہیں، یعنی 7 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے،
میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں کہ سورۃ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سورۃ حامیم سجدہ نمبر 3 سورۃ شورى حامیم عین سین قاف نمبر 4 سورۃ زخرف حامیم والکتاب المبین نمبر 5 حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین سورۃ دخان اور نمبر 6 حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سورۃ الجاثیہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سورۃ الاحقاف۔ ان کے فائدے جو ہیں کہ مذکور ہے جو 7 حامیم پڑھے گا اسی رات یعنی شب قدر کی رات، ایک تو عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا اور اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے گا، بہت بڑا افضل وظیفہ ہے۔ جو بندہ ہمیشہ 7 حامیم پڑھا کرے گا اس پر اللہ رب العزت دوزخ کے 7 دروازے بند کر دے گا اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ نمبر 3 اچانک کسی مصیبت کے نازل ہونے پر اس 7 حامیم کو 3 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے تو اللہ رب العزت اس کی مشکل مصیبت پریشانی کو بھی دور کر دے گا۔ نمبر 4 اگر آپ راستہ بھول جائیں یا کوئی بات بھول جائیں یا کسی پر غالب آنا مقصود ہو تو مذکورہ 7 حامیم کو بار بار پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو راستہ بھول چکے ہیں تو راستہ مل جائے گا، کوئی بات بھول چکے ہیں تو بات آپ کو رپیٹ ہو جائے گی، اور اگر آپ کسی پر ہیوی ہونا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ رب العزت آپ کو فضل کر دیں گے۔ نمبر 5 حامیم 7 صورتیں سورۃ مومن، سورۃ حامیم سجدہ، سورۃ شورى، سورۃ زخرف، سورۃ دخان، سورۃ جاثیہ، سورۃ احقاف ترتیب وار یہ پارہ نمبر 24، 25 اور 26 میں اس طریقے سے آئی ہیں، تو یعنی بہت بڑا ایک لاجواب نسخہ ہے، اس کو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو بے شمار عزتیں اور شان بلندی عطا فرمائے گا۔ یعنی ان 7 حامیم کو آپ نے کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ، اور پھر آپ نے اسی رات کو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ سورۃ قدر شریف فاتحہ شریف کے بعد سورۃ قدر کو 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ، سلام کلام پھیرنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کر 11 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے۔ مطلب کیا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعائے نماز حاجت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ یعنی سجدے میں جا کر 11 بار پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ 2 نوافل ہیں کہ سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ اخلاص مرتبہ 7 مرتبہ، سلام پھیرنے کے بعد آپ کم از کم 70 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ وہ نماز پڑھنے والا اس نماز کو پڑھ کر ابھی مصلی سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ رب العزت کے اس کے اور اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا یا اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ 2 نوافل اور بھی ہیں اسی رات میں کہ سورۃ علم نشرہ یعنی سورۃ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ قدر پڑھیں، تو انشاءاللہ اس نماز کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العزت آپ کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، بلکہ اس کے بعد جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح 2 نوافل اسی رات میں ہیں کہ سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 5 مرتبہ، بعد سلام کے سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں، تو اس کا بھی بہت بڑا لاجواب بینیفٹ ہے۔ اور 4 رکعتیں ہیں 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، تو یہ نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو عذاب قبر سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ اور اسی شب کو 12 رکعتیں 3 سلام سے یعنی 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ سورۃ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر ہے اور سورۃ اخلاص 7 مرتبہ ہے، سلام کلام کے بعد یعنی 12 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے،
تو یہ نماز بھی بہت بڑی اجر اور فضیلت اور برکت والی نماز ہے۔ تو باقی اور ہم آپ کو نوافل اس کے بتاتے ہیں۔ نوافل سماعت فرمانے سے پہلے آپ اس کے جو ہے نا 12 ایک اور بھی فرامین سماعت فرما لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بے پایاں رحمت اور برکتوں سے متعلق 12ویں والے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے شب قدر میں 3 مرتبہ پورا کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلی مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، تیسری مرتبہ پڑھنے سے داخل جنت فرماتا ہے۔ درۃ الناصین کتاب کا حوالہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی رات میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جو بندہ شب قدر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک تکبیر یعنی ایک بار اللہ اکبر کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا سایہ دار درخت عطا فرماتا ہے کہ اگر چلنے والا 100 سال تک اس کے سائے میں چلے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکے گا۔ ہر رکعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک مکان جنت میں موتیوں، یاقوت و زبرجد اور لولو کا عطا فرمائے گا، اور ہر سلام پھیرنے کے بدلے میں جتنی جنتی چادروں سے ایک چادر عطا فرمائی جائے گی۔ مطلب آپ نے یعنی کثرت سے اس رات کو نوافل پڑھنے ہیں، کیونکہ یہاں رکعت کا بھی فضیلت ہے، یہ اللہ اکبر کی بھی فضیلت ہے، یہ اور سلام پھیرنے کی بھی فضیلت ہے، یہ تو صاف ذریعے فضیلت تب بھی ممکن ہوگی جب آپ کثرت سے نوافل پڑھیں گے اس رات کو۔ تو جو بندہ شب قدر کی رات میں ثواب کی نیت سے کچھ بھی قیام کرے تھوڑا یا زیادہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ 27ویں کے شب غسل کے نیت سے نہائے گا اور نماز کی نیت سے یعنی غسل کرے بلکہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا پاؤں دھونے سے بھی پہلے۔ مطلب آپ نے اس رات میں غسل بھی ضرور کرنا ہے۔ تو جو بندہ شب قدر کی رات کو مختلف وظائف صورتیں اللہ اللہ کرنے سے رات کو زندہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو 27,000 سال کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ 27ویں شب کو جو بندہ یعنی اس رات کو شب بیداری کرے گا تو قیامت کے دن اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ جو شب قدر کو زندہ رکھے یعنی شب بیداری کرے تو قیامت کے دن اس کا دل نہ مرے گا، اور اللہ رب العزت اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ شب قدر کو جو بندہ زندہ رکھے گا اس کے لیے 100 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر نور سے روشن ہو تو شب قدر میں کثرت سے عبادت کرو۔ جس نے شب قدر کو پایا اللہ رب العزت اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ جس نے شب قدر کو پایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مرتبہ بہت بلند فرمائے گا۔ تو لیلۃ القدر میں تھوڑی سی دیر عبادت کی تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنی دیر عبادت کرنے کا مطلب اتنی دیر اس بندے نے عبادت کی کہ جتنی دیر بندہ ایک بکری کا دودھ دوہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہت بڑا محبوب ہے۔ اور مالک ارض و سما اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صائم الدہر ہمیشہ روزہ رکھنے والا یا روزے سے رہنے والا، قسم ہے مجھے سے ذات پاک کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، بے شک شب قدر میں ایک آیات قرآن پاک کا پڑھنا اور راتوں میں پورے قرآن پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ مطلب زیادہ سے زیادہ آپ نے قرآن پاک بھی اس رات میں پڑھنا ہے۔ باقی کافی سارے اس کے فضائل ہیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی بلکہ آپ کو بیان کریں گے۔ ابھی اس کو سیو کریں، مطلب ابھی اس پر دھیان دیں، اس کو اس طریقے سے رات گزاریں۔ باقی اس کے جو نوافل ہیں وہ انشاءاللہ ہم دوسری گفتگو میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو زیادہ سے زیادہ ہم سب کو
عبادت اور ریاضت جاگنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔